أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست مظہر خان، آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی ہر ضرورت پوری کرے گا، جو آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، جو آپ کی ہر دعا کو قبول کروائے گا، جو آپ کی ہر مشکل دور کرے گا۔ یہ اللہ کے دو بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے، جو یا حنانو یا منانو کا وظیفہ۔ ان بابرکت ناموں کے ذریعے اللہ سے جو بھی مانگا جائے فوراً ملتا ہے اور ضرور ملتا ہے۔ عربی زبان میں دوستو لفظ حنان دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک تخفیف کے ساتھ یعنی شد کے بغیر، جو بطور مصدر استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے شفقت اور رحمت۔ دوسرا شد کے ساتھ بطور نام استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا اور کسی کی ناراضگی کو برداشت نہ کرنے والا۔ جیسے کچھ لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان سے کوئی ناراض ہو جائے، کوئی روٹھ جائے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کو منانے لگ جاتے ہیں، اور جب تک وہ منا نہ لیں جب تک وہ ان کو چین نہیں آتا، وہ چین سے بیٹھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حنان ہے، وہ اپنے بندے کو اپنے سے ناراض نہیں ہونے دیتی۔ حالانکہ آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ سے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی اللہ کے در کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو پیچھے سے دھکا لگواتے کہ جا دفع ہو جا، میرے در کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مجھے پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، تیرے لیے آج کے بعد میرے دروازے بند ہیں۔ یعنی بادشاہوں کی تو یہ شان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے در کو چھوڑ کر جانے والے سے بھی ناراض نہیں ہوتے، اس کو بھی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حنان ہے، وہ کسی کو روٹھنے نہیں دیتی، وہ ناراض نہیں ہونے دیتی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو مناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز میں رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں اللہ پاک سے دور ہو رہا ہے؟ تو اب کیوں اپنے رب سے دور ہو رہا ہے؟ تو کیوں اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ کیوں بھٹک رہا ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو مناتی ہے نا کہ اماں، جیسے ماں اپنے بچے کو مناتی ہے کہ بیٹا اماں سے ناراض نہیں ہوا کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے روٹھے ہوئے بندے کو مناتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے انسان، اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، اپنے رب کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حنان ہے، وہ کسی کی ناراضگی کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ منان بھی ہے۔ منان کہتے ہیں جو ایسا دینے والا کہ مانگنے سے پہلے دے دے، یعنی بن مانگے دے دے۔ جیسے کچھ لوگوں کی صفت ہوتی ہے کہ جب کسی مانگنے والے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے پاس تو فوراً اپنی جیب سے کچھ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، یعنی مانگنے کا ان کو موقع ہی نہیں دیتے، بن مانگے ان کو دے دیتے۔ اسی طرح بہت زیادہ دینے والے کو منان کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاتم طئی کے پاس ایک سوالی آیا، اس نے 5 دینار کا سوال کیا، تو حاتم طئی نے اپنے خزانچی سے کہا کہ اس کو 500 دینار دے دو۔ اس نے کہا حاتم طئی کو کہ اس نے 5 دینار مانگے، تو حاتم طئی نے جواب دیا کہ مانگنے والے نے اپنے حساب سے مانگا ہے، دینے والا اپنے حساب سے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منان ذات ہے، وہ تو بہت زیادہ دینے والی ذات ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اوقات سے، اس کی توقع سے، اس کی امیدوں سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر دیتے۔ ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت وسیع ہیں، بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منان بھی ہے، اللہ تعالیٰ حنان بھی ہے۔ ان دو ناموں کے ذریعے اللہ پاک سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ تشہد کے دوران میں اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان والمنان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی، یہ کلمات سنے، آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی۔
اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس میں جلوہ فرما تھے. ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ ہاں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور وہ یا حنان یا منان پکارتا رہے گا. ایک دن وہ اس شدت کے ساتھ اس طلب کے ساتھ پکارے گا, اتنی بلند آواز سے پکارے گا کہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گزر رہے ہوں گے جہنم سے, گزرتے ہوئے وہ یہ آواز سن لیں گے اور وہ بھاگے بھاگے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں گے, سر سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ. جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل کیا عجب دیکھا آج تو نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک آواز سنی کوئی یا حنان یا منان پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل جاؤ دروگا جہنم مالک کے پاس اور اسے کہو کہ ایک بندہ ایسے ایسے یا حنان یا منان پکار رہا ہے, اس کو وہ آپ کے حوالے کر دے اور اسے لے کر میرے پاس آ. حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے, جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے, دروازے پر دستک دیں گے, دروگا مالک جہنم کا دروگا مالک باہر آئیں گے. حضرت جبرائیل ان سے کہیں گے کہ ایسے ایسے ایک شخص ہے جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جیسے ماں کسی بچے کو پہچانتی ہے نا, جہنم والوں کو دروگا جہنم حضرت مالک اس سے بھی کہیں زیادہ پہچانتے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے, واپس آ جائیں گے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے جبرائیل جہنم میں ایک گہری سانس لی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے, نہ پتھر کا پتہ چلتا ہے, نہ لوہے کا پتہ چلتا ہے, اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کون انسان ہے. تو حضرت جبرائیل واپس عرش الہی کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل سر اٹھاؤ, تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سر اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ اس بندے کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کریں گے یا اللہ دروگا جہنم نے معذرت کر لی ہے اور کہتے ہیں کہ جہنم نے ایک گہری سانس لی ہے, ہر چیز مکس ہو گئی ہے, گڈ مڈ ہو گئی ہے, کسی چیز کا یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی چیز لوہا ہے اور کون سی چیز پتھر ہے اور کون سا انسان. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جبرائیل دوبارہ جاؤ, اسے کہو کہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں جگہ فلاں حالت میں میرا ایک بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے, اس کو لے آئے. تو حضرت جبرائیل دوبارہ جائیں گے, جا کے حضرت مالک دروگا جہنم سے کہیں گے کہ فلاں جگہ ایسی حالت میں ایک بندہ یا حنان یا منان پکار رہا ہے, اس کو لے آئے. دروگا جہنم وہاں جائیں گے, وہاں ایک شخص جس کے پاؤں جو ہے وہ پیشانی کے ساتھ, ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے اور وہ بری حالت میں ہوگا, کوئلہ ہو چکا ہوگا. تو حضرت مالک جو ہے اس کی وہ زنجیریں توڑیں گے, اس کو لے آئیں گے اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے. حضرت جبرائیل اس کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے, عرش الہی کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جبرائیل سر اٹھاؤ. جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یا اللہ میں اس بندے کو لے آیا. تو اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے مخاطب ہوں گے کہ اے میرے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میرے رسول آپ تک نہیں پہنچے تھے؟ کیا میرے احکام آپ تک نہیں پہنچے تھے؟ کیا انہوں نے آپ کی رہنمائی نہیں کی تھی؟ تو وہ بندہ بولے گا, عرض کرے گا یا اللہ آپ کے انبیاء بھی آئے, آپ کے اللہ بندہ بولے, پھر بندہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کے رسول بھی آئے, آپ کے احکام بھی میرے تک پہنچے, میری رہنمائی بھی ہوئی, مگر میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا, اس کے باوجود بھی میں گناہ کرتا رہا, جس کے بدلے میں مجھے جہنم میں ڈالا گیا. لیکن میں نے امید نہیں توڑی تھی, مجھے امید تھی, میں نے اپنی امید جو ہے وہ نہیں ختم کی تھی اور یا حنان یا منان پکارتا رہا, اور اس کی بدولت مجھے آپ نے جہنم سے اپنے فضل و کرم سے نکال لیا اور اب آپ میرے اوپر رحم فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ تو دوستو یہ ہے یا حنانو یا منانو کی برکت۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنے طاقتور برکت والے صفاتی نام ہے کہ ان ناموں کی بدولت آپ جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آپ جس بھی مشکل میں ہوں، جس بھی پریشانی میں ہوں، جس بھی مصیبت میں ہوں، جس بھی بیماری میں ہوں، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، آپ ان ناموں سے اللہ کو پکاریں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر تڑپ ہو، آپ کے اندر شدت ہو، اس شدت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ آپ 11 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کر 313 مرتبہ یا حنانو یا منانو یا ذو الجلال والاکرام پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور انتہائی توجہ، یکسوئی اور طلب کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت، ہر پریشانی دور فرما دیں گے، ہر حاجت پوری کریں گے، ہر مشکل آپ کی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، آپ کی ہر مشکل حل ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو 40 دن مکمل کریں انشاءاللہ، چند دن نہیں گزریں گے، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔